بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے۔ سرڈکئی میں دہشت گردوں نے بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد 9 بے گناہ شہریوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا تعاقب کیا۔ دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے دنیا پور آنے والے 2 بھائی بھی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی سفاکیت کا نشانہ بن گئے۔ عثمان اور جابر اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے دنیا پور آئے تھے کہ دہشت گردوں نے بس سے اتار کر گولیاں مار دیں۔ دیگر شہداء میں محمد عرفان اور محمد آصف کا تعلق ڈی جی خان، صابر حسین کا گجرانوالہ، غلام سعید کا خانیوال، محمد جنید کا لاہور، محمد بلال کا اٹک اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا۔ کمشنر ڈی جی خان نے کے مطابق بلوچستان میں پنجاب کے سرحدی علاقے بواٹا پر میتیں وصول کر کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان کے علاقے سرڈکئی میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی واقعے پر برہم، کہا معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے، جواب سخت ہوگا۔ بلوچستان کی مٹی میں بے گناہ کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ کہا 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پولیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ فورم نے کہا بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پروکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہوگا۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان کی پروکسیز کے ذریعے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ ہمارے شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ۔ آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس 683 پوائنٹس اضافے سے 1,34,465 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ حکومت اور بیوروکریسی نے چینی کی درآمد اور برآمد کو کھیل ہی بنا لیا۔ کبھی برآمد کر دی تو کبھی درآمد کر لی، دونوں صورتوں میں عوام کا ہی نقصان۔ گزشتہ سال وافر ذخیرہ ہونے پر 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی گئی اور اب بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے 5 لاکھ ٹن درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مارکیٹ میں چینی 185 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ گورنمنٹ کو کہتے تھے چینی چور چینی چور، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ حکومت اکثر کہتی ہے کہ چینی جو سی ہے پاکستان میں بہت ہے، لیکن ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے، پھر اس کو جناب دوبارہ منگایا جاتا ہے یہاں۔ تو ہمارے حکمران جو ہیں ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں، اپنی مرضی سے ریٹ نکالتے ہیں، اپنی مرضی سے بلیک کرتے ہیں۔ آئے روز حکومت کوئی نہ کوئی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے عوام کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے۔ انہوں نے خود کو نوازنا ہے، غریب عوام کا کسی نے کوئی خیال نہیں کرنا، غریب عوام تڑپتی رہے۔ ایف بی آر نے چینی پر سیلز ٹیکس اور درآمدی ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کر دی۔ درآمدی چینی پر سیلز ٹیکس 18 کے بجائے اب صرف 0.25% ہوگا۔ ٹیکس میں یہ چھوٹ 30 ستمبر تک دی گئی ہے۔ چینی کی درآمد پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 0.25% ہوگی، جبکہ چینی کی درآمد پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے بھی استثنا دے دیا گیا۔
تھر نے بجلی پیدا کر کے علاقے کی معیشت کو بدل دیا، یہ منصوبہ پاکستان کی معیشت کو بھی بدل سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا ہم وافر بجلی پیدا کرتے ہیں پھر بھی ہمیں شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ہم بڑی انڈسٹری کو گرین انرجی پر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے سستی بجلی تھر کے کوئلے سے پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت، پاکستان اور روس نے پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے معاہدہ کر لیا۔ ماسکو میں پاک روس معاہدہ، پاکستان سٹیل مل کو جدید بنانے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق سٹیل ملز کی بحالی کے لیے روس کے ساتھ شراکت داری نئی صنعتی تاریخ رقم ہوگی۔ وزیر اعظم معاون خصوصی ہارون اختر کا کہنا ہے کہ 1971 میں سوویت تعاون سے قائم سٹیل ملز ایک بار پھر روس کے تعاون سے بحال ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ملیشین وزیر اعظم کو نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نائب وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان اور ملیشیا کے مابین مضبوط دو طرفہ تعلقات کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے آسیان فورم کی صدارت پر ملیشیا حکومت کو سراہا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اکتوبر میں موقع دورہ ملیشیا کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کی دبئی میں یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقات۔ اماراتی وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی کو پرتپاک استقبال پیش کیا گیا اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستانی شہریوں کو درپیش یو اے ای ویزا کے ایشو پر تبادلہ خیال، دونوں وزرائے داخلہ کا مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم، علاقائی صورتحال اور خطے میں پائیدار امن کے حوالے سے بھی بات چیت، ورک ویزا میں آسانی کے لیے ضروری اقدامات پر اتفاق، یو اے ای کے وزیر داخلہ کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے لیے ایک اور موقع، ایم پی ایس کے خلاف نااہلی ریفرنس میں پیش رفت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ۔ اسپیکر ملک احمد خان اور معطل ارکان پنجاب اسمبلی پہنچ گئے، کچھ دیر میں ملاقات کریں گے۔ تمام 26 ارکان کو اسپیکر نے آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ اسپیکر کے لیے 30 دنوں میں فیصلہ کرنا لازم ہے۔ سپریم کورٹ کا پینشن کیس میں پی ٹی سی ایل ملازمین کے حق میں فیصلہ۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے پینشنرز کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جسٹس عائشہ ملک نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیصلے کے مطابق پی ٹی سی ایل کے سابق ملازمین پینشن کے مکمل حقدار قرار، ادارے کے مالی مسائل پینشن کی ادائیگی سے اسے بری ذمہ نہیں کرتے۔ پی ٹی سی ایل پینشنرز کو 90 دن میں پینشن کی ادائیگی کا شیڈیول مرتب کرے۔ پینشن پر نظر ثانی وفاقی حکومت کے مطابق کی جائے۔ وی ایس ایس لینے والوں پر پی ٹی سی ایل ملازمین کو پینشن کا حق حاصل نہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے اور عدالت طلب کرنے کا اندیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ اگر وفاقی حکومت کی رپورٹ میری عدالت میں پیش نہیں کی گئی تو پوری کابینہ کو بلاؤں گا، کیوں نہ وفاقی کابینہ میں شامل تمام وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت صرف وفاقی کابینہ ہی نہیں، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ عدالت نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آئندہ ہفتے تک مہلت دے دی۔ سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کچھ دیر بعد لاہور پہنچے گی۔ بھائی اور بہنوئی سرد خانے سے لاش وصول کرنے پہنچے۔ بھائی نوید اصغر نے کہا خبر پھیلائی گئی، والدین لاش وصول نہیں کر رہے، باڈی پولیس کسٹڈی میں ہو تو قانونی تقاضے مکمل کرنا پڑتے ہیں۔ 3 دن سے پولیس سے رابطے میں تھے۔ 1 ماہ قبل میری پھوپھی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، والدین اس وجہ سے بھی کافی پریشان تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی کہتے ہیں ورثاء نے فوری کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا۔ اکتوبر 2024 کے بعد سے خاتون کے رابطے منقطع تھے۔ حمیرہ خود فیملی سے رابطہ کرتی، فیملی ان سے رابطے میں نہیں رہتی تھی۔
اسلام آباد کے علاقے ماڈل ٹاؤن ہومک کے قریب فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، دھماکے کے بعد آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ 10 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے 3 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ ایئر کنڈیشن تیار کرنے والی فیکٹری میں لگی، وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملک بھر میں 17 جولائی تک مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ موسلادھار بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، ایبٹ آباد، چترال، سوات، شانگلہ، کشمیر اور گلگت بلتستان، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، کلات اور خوزدار کے ندی نالوں میں طوفانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔ کشمور گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,59,888 اور اخراج 2,29,446 ریکارڈ۔ این ڈی ایم اے کا 17 جولائی تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ رواں سال مانسون بارشوں میں 39 افراد جام بحق، 103 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات میں 24 افراد جام بحق ہوئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 3 اور 8 افراد ڈوب کر جام بحق ہوئے۔ ضلع کرم کے علاقے گندال میں گاڑی گہری کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی۔ ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ نجی ایئر لائن کی بڑی غفلت، لاہور سے کراچی جانے والے مسافر کو جدہ پہنچا دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا نوٹس۔ لاہور ایئرپورٹ مینیجر نے نجی ایئر لائن کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ متاثرہ مسافر کا کہنا ہے ڈومیسٹک ایئر لائن کی جگہ 2 طیارے کھڑے تھے۔ طیارے میں سوار ہونے کے بعد ایئر ہوسٹس کو ٹکٹ بھی دکھائی تھی۔ ایئر ہوسٹس کا فرض تھا کہ بتائے میں غلط طیارے میں ہوں، میرے پاس پاسپورٹ اور ویزا بھی نہیں تھا۔ اسپین میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز۔ میڈلین نامی کشتی پر ہونے والے حملے کی وجہ سے کارروائی شروع ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے کسی یورپی عدالت نے اسرائیلی اعلیٰ قیادت کے خلاف براہ راست جنگی جرائم کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس معاملے پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ سعودی حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر ملکیوں کو جائیداد خریدنے کے قانون کی منظوری دے دی۔ نیا قانون جنوری 2026 سے لاگو ہوگا، جس کے تحت غیر ملکی شہری بھی مملکت میں جائیداد کے مالک بن سکیں گے۔ سعودی کابینہ کے منظور کیے گئے قانون کے مطابق غیر سعودی شہری دارالحکومت ریاض اور جدہ میں جائیداد خرید سکیں گے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جائیداد کی خریداری کے لیے اضافی شرائط عائد ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کا ملک میں کرپٹو کرنسی کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ اماراتی ایئر لائن کا ٹکٹ اب کرپٹو کرنسی سے بھی خریدا جا سکے گا۔ اماراتی ایئر لائن کا عالمی کرپٹو حکام سے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری میں کرپٹو کرنسی کا استعمال ہو سکے گا۔ دبئی کے حکام کے مطابق نہ صرف اماراتی ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی قبول ہوگی، بلکہ دبئی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری میں بھی کرپٹو سے شاپنگ ممکن ہو سکے گی۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ، وسائل پر بڑھتا دباؤ۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کا مقصد ایک متوازن اور پائیدار مستقبل کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ تعلیم، آگاہی اور خاندانی منصوبہ بندی سے ہی اس چیلنج کا حل ممکن۔ آصفہ بھٹو کا ملک بھر کے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے قومی سطح پر نئے عزم کا مطالبہ۔ اپنے پیغام میں کہا، آج کا دن اعداد و شمار پیچھے چھپے ہوئے انسانوں کی زندگیوں اور کہانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ماں صحت مند اور ہر بچہ محفوظ ہو اور ہر خاندان کو ترقی کرنے کا موقع ملے۔ بھارت کی کھیلوں سے دشمنی، آر ایس ایس کی پاکستانی ہاکی ٹیم کو دھمکیاں، سوشل میڈیا پر پاکستانی کھلاڑیوں کی تصاویر لگا کر دھمکانے لگے۔ قومی ہاکی ٹیم کو بھارت میں انٹری کی اجازت، گودی میڈیا کو ایک آنگ نہ بھائی۔
بھارتی میڈیا نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں بھارت روانگی سے پہلے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے، مطمئن نہ ہوئے تو ٹیم کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ایشیا ہاکی کپ 27 اگست سے بھارت میں شروع ہوگا۔